بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ اسے بھی یقیناً نکال کر لے آئے گا۔ یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ لطیف وہی باریکی سے ہے، جو میں وہ دقیق والا لفظ بولتا ہوں اسی کی طرح کا میننگ ہے اس کا، باریک۔ لطیف چیز کیا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ دیکھنے میں نظر ہی نہ آئے، موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو شیشہ نظر آ رہا ہے نا، اس شیشے پر ایک لطیف طے چڑھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ صرف شیشہ نہیں ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر کچھ اور کورنگ بھی، کوٹنگ ہے، لیکن وہ اتنی لطیف ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہو رہی۔ اگر آپ بہت غور کرو، بہت باریکی پہ جاؤ تو پھر آپ کو وہ مل جائے گی۔ ایسی چیز زندگی میں بہت ہوتی ہے، اور غور کرو، فیل کرنے کی کوشش کرو، پھر انسان کو ہوتا ہے کچھ اور بھی موجود ہے۔ اسے کہا جاتا ہے لطیف۔ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی صفت بھی ہے لطیف، یعنی اس نے یہ کائنات اتنی کامل اور یہ نظام اتنا ہموار اور اتنا منظم بنایا ہے کہ بندوں کو بنانے والا نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ اگر باریک بینی سے دیکھیں تو ہر چیز اسی کی طرف اشارہ کرتی۔ ایک اچھی مثال کہیں پڑھ رہا تھا میں، کہا تھا کہ اگر کوئی میجیشین آئے آپ کے پاس، اپنے کرتب دکھا رہا ہو، اور وہ مثلا دیوار میں سے یا دروازے میں سے کوئی ساؤنڈ پیدا کر دے، سارے لوگ اس کو داد دیں گے، دروازے میں سے آواز آ رہی، اور جو تمہارے اپنے اندر سے آواز نکلتی ہے اس کی داد بھی دو اللہ کو۔ یہ بھی تو بے جان چیزوں سے بنا ہوا جسم ہے، یہ جو بن گیا ہے اس کے اندر سے جو ہر وقت تم آواز سن رہے ہو، یہ بھی تو قابل داد ہے، قابل ستائش ہے۔ ورنہ یہ جن ایلیمنٹس سے یہ بنا ہے ان سے آواز تو نہیں آتی، آواز آتی ہے، اور کیا نظام ہے آواز آنے۔ اور ایک اور خوبصورت نکتہ کہ کسی نے کسی سے سوال کیا، کہ مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ، اور اس نے جواب دیا کہ تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھا جو معجزہ نہ ہو، کوئی ایسی چیز دکھا کہ جو معجزہ اسے کہتے ہیں جسے کرنے سے دوسرے عاجز ہو۔ جو بھی کام خدا نے کیا ہے وہ کر کے دکھا دو۔ خدا تو بالکل عدم سے چیزوں کو وجود میں لے کے آتا ہے، تم لا کر دکھا دو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ تو میری مخلوقات ہے، تم بتاؤ دوسروں نے کچھ خلق کیا ہے تو لا کے دکھاؤ۔ جن کو اللہ کا یہ شریک بنا رہے تھے، تم بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا۔ کوئی علمی دلیل، آگے ایک سورہ ہے سورہ زخرف، وہاں اللہ فرماتا ہے کوئی علم پر مبنی دلیل لاؤ، دوسرے کسی نے کیا بنایا یا تم نے کیا بنایا۔ وہ لطیف ہے، غور کرنے سے نظر آتا، ڈھونڈنے والوں کو خداوند عالم کی ذات اپنا پتہ۔ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ اسے یقیناً نکال لائے گا۔ یقیناً اللہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، امر بالمعروف، اور بدی سے منع کر، نہی عن المنکر، اور جو مصیبت تجھے پیش آئے اس پہ صبر کر۔ مصیبتیں آتی تب ہے جب اللہ کے راستے میں بندہ ڈٹ کے چلے، جو ہے نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہو گیا، ہم نے کر لیا، آگے بھی ہے وتواصوا بالحق، لوگ رہنے نہیں دیں گے
لوگ حملے کریں گے تم پر، پھر تم ایک دوسرے کو کیا کرو گے؟ حق پر رہنا، حق کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت تکلیف، بہت لوگ تانے دے رہے ہیں، بہت لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو، ایسا آسان تو نہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے بالکل، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، آج کل نماز بھی تانا بنتی جا رہی ہے، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو، مائنڈ یور اون بزنس، کیا طریقہ ہے یہ؟ تو مجھے آ کے بتائے گا کہ اچھی کرنی ہے بری کیا کرنی ہے، اپنا مائنڈ یور اون بزنس، تم اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، میری لائف میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرو۔ یہ بھی ایک نظام ہے جو تربیت کا نظام ہے۔ ایک نظام یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بیٹے امر بالمعروف کر اور نہی عن المنکر کر، اور جو مصیبت تجھے پیش ہے اس پہ صبر کر۔ آگے سے کوئی بد زبانی کرتا ہے، آگے سے کوئی برا بھلا کہتا ہے، صبر کر۔ یہ معاملات میں راسخ عزم اور ارادے کی علامت ہے، یعنی یہ علامت ہے کہ تجھے خدا نے وہ حوصلہ دے دیا ہے کہ تو اس کے صحیح راستے پر چلے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔